سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آج ہمارے ساتھ پھر کسی تعارف کی شخصیت نہیں، ہمارے آپ کے ہم سب کے صحافت ہر چیز کے دادا رضی دادا موجود ہے۔ ویلکم کرتے ہیں انہیں۔ تھینک یو دادا، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا میوزک کہاں تک پہنچا؟ میوزک ابھی آج ہم ایک اختتامی گانا کی طرف جائیں گے، کیونکہ پھر رمضان آ رہا ہے، پھر ہم انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ رمضان کے اندر نعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میں بڑا پریشان ہوں، میں نے معذرت کے ساتھ آپ سے چائے نہیں پوچھی آج۔ کیوں؟ کیونکہ 27 فروری کو چائے والا دن تھا کوئی۔ ہاں، وہ ہم چائے کے اندر تو بڑی مہارت رکھتے ہیں نا۔ ابھی نندن کو چائے پلا کے ہم نے رخصت کیا تھا، اور 27 کا دن جو ہے 6 سال پہلے، اگر ہم انڈین پروپیگنڈے سے 27 کے دن کے اندر 27 فروری کے اندر اور 8 فروری کے اندر ایک بڑی چیز مشترک ہے۔ ارے میں انڈین میڈیا دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھارت 2 اپنے جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر تباہ کروا کے، اور پائلٹ جو ہے MiG 21 کا وہ قیدی بنوا کے جنگ جیت چکا ہوا ہے۔ اچھا، بھارتی میڈیا میں، اوکے، بھارتی میڈیا میں ایگزیکٹلی، بھارتی میڈیا کے اندر وہ جو ہے بھارت جنگ جیت چکا ہوا ہے، اور وہ جو ان کا ہے پدم شری کے کون سا ایوارڈ دیا گیا ابھی نندن کو، وہ اس لیے دیا گیا کہ اس نے F-16 گرائے۔ ارے اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے وہ پورے گنوائے کہ 1 2 3 4 78 77 78 سارے گن لو، ساڑھے پورے نے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اپنے میڈیا کے شور کے اوپر بعین ہی جیت چکا ہے، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کا الیکشن شام 5 بجے جیت چکے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے بہت بڑا ایک نیریٹو رکھ دی ہمارے سامنے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ 27 فروری والا مار کا جو دن دہاڑے دنیا نے دیکھا اور سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوا، یورپین نے الگ کیا، امریکن نے الگ کیا، کینیڈین نے الگ کیا، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد MiG 21 اور MiG 29 جو تھا MKI، ان کا طیارہ تباہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، بھارت جیت چکا ہے میڈیا کے اندر۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کا الیکشن شام 5 بجے جیت چکے تھے 8 فروری کو۔ تو دونوں جگہ کے اوپر پروپیگنڈے کی پاور ہے۔ دیکھیے، میں یہ واقعہ بیان کر سکتا ہوں کہ جناب پہلے انہوں نے کیسے حملہ کیا، پھر پاکستان نے کیسے جواب دیا، پھر جناب انہوں نے MiG اڑائے، ٹھیک ہے، اور میں اس کا بڑا توا بھی لگا سکتا ہوں کہ جتنی ان ایفیشینٹ اور انکمپیٹنٹ انڈین ایئر فورس ثابت ہوئی ہے اب تک۔ میں تو اپنے بچوں کو مذاق کیا کرتا ہوں، ہمارے 1 2 بچے جو ہیں فیملی کے وہ پائلٹ بھی ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کا نالائق لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ حقیقت بات ہے، ٹھیک ہے، مطلب اتنے رج کے نالائق ہیں۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ کتنے رج کے نالائق ہیں یار۔ ان کی نیوی ایسی ہے کہ وہ جو آبدوز ہوتی ہے نا، اس کا ڈھکن بند کرنا بھول جاتے، وہ جو بند نہیں کرتے ڈوبنے سے پہلے، ڈھکن بند کرنا بھول جاتے، پوری آبدوز ہی فارغ ہو گئی، ڈوب جاتی، ٹھیک ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی فورس کے آپ کے مقابلے میں ہو اور آپ ان سے کمپیٹ کر رہے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے میں اس کا لگا سکتا ہوں۔ لیکن میں ان دونوں میں اصل میں اپنا شعبہ جو پروپیگنڈا ہے اس میں بہت زیادہ ایک قدر مشترک دیکھتا ہوں۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات ہوئے کچھ اور تھے، دکھائے کچھ اور کے، اور لوگوں کا پرسیپشن کچھ اور ہی بلڈ اپ کر دیا، اور آج پتہ لگ گیا کہ یہ دونوں واقعات آپس میں ایک اور ریلیشن ہے ان کا، اور دونوں کو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دونوں کے اوپر بیانیہ ساز قوتیں بھی ایک ہی ہیں۔ وہ پاکستان کے جغرافی حدود کے اندر ہوں یا پاکستان کی جغرافی حدود کے باہر سے آپریٹ کر رہی ہوں، دونوں واقعات کے اندر 8 فروری اور 27 فروری کے واقعات کو آرکسٹریٹ کرنے والی، آرگنائزڈ کرنے والی اور اس پہ بیانیہ تخلیق دینے والی قوت ایک ہے۔ اوکے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم اس پروپیگنڈے کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، لیکن کچھ تو ان کو کریڈٹ دینا ہی ہوگا نا، ہمارے پائلٹس کو۔ سلمان تھے، کریڈٹ کیا دنیا نے مانا ہے، کیا مزہ دار یار، کیا دنیا نے مانا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے
کہ وہ اپنی طرف سے نا نیوی پرواز لے کے نا ابھینندن کم اونچائی کے اوپر کہ میں اس میں وہ ریڈار میں نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, ہاں نیوا ہو گیا ایسی اس نے ایسے ہی سر نکالا اگر ترل کر کے پئی. کیا بات. یعنی جہاز جب بمباری کرنے کے اوپر آتا ہے نا, یہ فائٹنگ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے منوور کرنا ہوتا ہے نا, گھومنا شمنا ہوتا ہے, تو وہ اپنے جو بیرونی ٹینکر ہوتے ہیں نا آئل کے, وہ جو ٹینکیاں ہوتی ہیں وہ گرا دیتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ویٹ کم کرتا ہے, پوزیشن اس پہ کہتے ہیں جہاز اب فائٹنگ پوزیشن میں آیا. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی تک ابھینندن صاحب نے وہ ٹینکیاں نہیں گرائی تھیں, ٹھیک ہے, وہ تو بیچارہ ابھی اس نے گچی کڈی اوپر تال کر کے بہ گیا, اتنے ہی بیڑا گرک ہو گیا اس کا, اس کو سمجھ نہیں آئی. اور نہ آتا اگر ہمارا جو نظام ہے, جو وار تھیٹر کا نظام جو ہم نے تخلیق کیا ہے, جس کے اندر ہم ایک یونیسن کمانڈ کر سکتے ہیں, انڈیا کے پاس نہیں ہے اس وقت. اور انڈیا اس دن کی مار کو ہر فورم پہ جا کے رو رہا ہے کہ ہماری مدد کریں, یورپین یونین ہمیں پاکستان نے مارا ہے. صحیح بات ہے. ہماری مدد کرے امریکہ, ہمیں پاکستان نے بڑا مارا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری مدد کرے روس, ہمیں ٹیکنالوجی دے, ہمیں پاکستان نے بڑا مارا ہے. وہ اس ایک طرف وہ اس مار کو بیچ رہا ہے, جیسے اڈیالہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف وہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ اس نے وہ بڑا بہادر ہے اور اس نے یہ جنگ جیتی ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کل ایک ٹویٹ تھی وہ فلک جو ہیں ان کی کہ خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے, کیا تم ڈٹ کے کھڑے ہو؟ لیکن ڈٹ کے کھڑے ہونے سے بات ہے کہ وہ سنا ہے کوئی وہ گرا ہوا شخص کی, سوری کوئی نہیں. اب دیکھیے ہم تو اس حوالے سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے اپنے پاس سے, اگرچہ ہمارے سورسز بڑے ہی انسائڈر ہیں. اور میرا مطلب ہے ہم یہ تک گن کے بتا سکتے ہیں کہ آج ڈیوڑی میں سے کون بندہ گزر کے گیا اور اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہمارے سورسز وہاں تک ہیں, لیکن ہم جو ہیں ہم صرف ان باتوں کو کوٹ کریں گے جو یہ خود آ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میر شرافت صاحب ہیں, ہاں جی, یہ گالیاں پڑی تھی جنہیں, ہاں جنہوں ماں پینڈیاں ننگیاں گالاں پہیاں سن, وہ فرنٹ مین ہیں گلا تیتر صاحب کے. اوکے. اور ان کو ٹکٹ بھی جو مریم بی بی کے مقابلے میں دی گئی تھی وہ انہی کی سفارش کے اوپر دی گئی تھی. اب تو مفرور گیلا تیتر ان کے کہنے پہ دی گئی تھی. انہوں نے آ کے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ان کا بولو بازار جو ہے وہ سنگھایا جاتا ہے, کیونکہ پانی ان کے واش روم میں اتنا نہیں دیا جاتا کہ وہ بہہ کے اندر چلا جائے, تو وہ پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے کمرے کے اندر جو میٹھے کی پالش کر دی گئی ہے, یعنی کیڑیاں آتی رہتی ہیں اور کیڑے کھا رہے ہیں, خان صاحب کو کاٹتے ہیں, اور دن میں مکھیاں ان کو ستاتی ہیں, رات کو مچھر کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فراز کا شعر ہے نا کہ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اس پہ پھر آپ جیسے کسی ظالم نے اس کا جو تھا وہ تضمیم کی, پیروڈی بنائی اس کی کہ سنا ہے دن کو اسے مکھیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو مچھر کاٹ کے دیکھتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ محسوس جو ہے وہ انہوں نے یہ سین باندھا کہ جناب مکھیاں تے مچھر پہ گئے نے, خانوں کھا گئے نے, وڈن ڈے نے. ٹھیک ہے. اور اس کو وہ ہاں. اب تو آپ ویسے سوچیں کہ اگر یہ کوئی دل گردہ رکھنے والا آدمی تو آنکھیں بند کرے اور وہ نظر آ رہا اس کو کہ خان صاحب کو مکھیاں پڑی ہوئی ہیں, مکھیوں پر ایسے ایسے خان صاحب ماتم پہ گیا بھائی. اس کی وہ والی جو یہ والی پوسٹ جو ہے اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں تو وہ کوئی 3.5-4 لاکھ روپے 4 لاکھ ویوز لے گئی 2-2.5 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے. لوگوں میں مت آیا, خان صاحب جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے میرا مطلب ہے کہ 550 دن سے کالا تیتر نہیں کھایا تھا, اوپر سے یہ مصیبت پڑ گئی, یہ عذاب نازل ہو گیا. اچھا, اس کے بعد کوئی 2-2.5 دن یہ روتے پٹتے رہے. 2-2.5 دنوں کے بعد پھر ہمشیرہ محترمہ گئیں اور انہوں نے بتایا کہ نہیں میرا بھائی تو بڑا ہٹا کٹا ہے, کوئی اس کو مکھیاں نہیں کاٹ رہی, کوئی ان کو مچھر نہیں ستا رہے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. ایسا کہنے والے غلط کہتے ہیں. اب جناب پیکا ایکٹ آ چکا ہوا. ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو ہو جانی تھی. اب وہ جو گلے تیتر کے فرنٹ مین صاحب ہیں انہوں نے کہا سوری وہ مجھے کسی نے جس سورس نے بتایا تھا نا
اس نے مجھے غلط گائیڈ کر دیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے معافی شافی مانگ کے نا, اچھا اس کی جو معافی والی پوسٹ ہے وہ دیکھی ہے, جب میں نے دیکھا تھا تو 1.5 لاکھ لوگوں نے, یعنی 3-3.5 لاکھ لوگوں میں انہوں نے گمراہی پھیلائی, اور 1.5 لاکھ لوگوں نے ان کی معافی والی پوسٹ دیکھی کہ جی میں نے پہلے جھوٹ بکا تھا. جی جی جی, ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو اس کا پھر کیا, اگر کوئی معافی مانگ لے خبر پھیلا کے تو کیا معاف کر دیا جائے گا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے بھی پیکا ایکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ ایک بندے نے اتنی خوفناک پوسٹ لکھی ہے, اور اس نے, میرا مطلب ہے کہ وہ والا صاحب کر دیا, وہ سردار جی والا. سردار جی گئے نا لاہوروں پھر کے سیر کر کے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو کسی نے پوچھا سنا نیان سے لاہور دا کی حال سی, اس نے کہا لاہور ڈوب گیا ہوگا یا ڈوبنا لاہور. جی بالکل. نہیں کہا وہ کیویں, کہتے سڑک دے کنارے ایک پانی والی ٹوٹی سی میں کھول آیا, ہوں دیکھ لاہور ڈوب گیا ہونا. شمیر شرافت نے بھی ثابت کر دیتا کہ جب تک آپ یہ پوسٹ پڑھیں گے خان کو کیڑیاں کھا چکی ہوں گی, مکھیاں چٹ کر گئی ہوں گی, اس کا گوشت کھا گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس نے تو یہ ثابت کر دیا نا, 2-2.5 دن ثابت کرتا رہا, اور اس کے بعد معافی کر لی. صبح کو, رات کو میں خوب سے پی, صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. کیا بات ہے, کیا بات. یہ تو وہ والی صورتحال ہو گئی. کیا بات ہے, پہلے جھوٹ بکا, ہیجان پھیلایا, ڈالر کمائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہا کہ جی سوری میرے سے. لیکن وہ سنے ایک میٹرکس مووی والا سین ہوا, کوئی ایسے ایسے کر کے ایسے وہ خان صاحب کے بارے میں میر شرافت کے علاوہ ایک پارٹی نے بتایا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور گر گئے فزیکلی نیچے کو گر گئے. اچھا یہ عدالت جو لگتی ہے نا اس کے اندر یہ منظر آیا. اچھا اب جس سورس نے یہ ہمیں بات بتائی تو میں نے کہا کہ یار مجھے پہلے ہی بڑی گالیاں دیتے ہیں تو میں نے تو نہیں اس کو ٹویٹ کرنی. خیر انہوں نے پھر کسی اور کو بتا دی, انہوں نے شیئر بھی کر دی. تو علیمہ آپا نے آ کے بتایا کہ نہیں وہ گرے نہیں ہیں. خان صاحب کیسے گر سکتے ہیں؟ خان صاحب گرے ہوئے نہیں ہیں. گرے ہوئے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب خان صاحب جو تھے, ہاں خان صاحب جو تھے وہ اصل جو خبر پوسٹ لگائی گئی وہ یہ تھی کہ خان صاحب جو تھے ان کے اوپر بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور وہ گر گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپا نے آ کے, علیمہ آپا نے آ کے کہا کہ نہیں وہ خان صاحب جو تھے وہ ان کے اوپر بے ہوشی کا غلبہ نہیں ہوا تھا. تو میں نے اس دوست کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ گرنے کی تردید نہیں کی انہوں نے, بے ہوشی کا غلبہ نہیں تھا. ہاں وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے, خبر یہ تھی کہ خان صاحب بے ہوش ہوئے اور گر گئے. اوکے, بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. انہوں نے آگے صرف اتنی تردید کی کہ نہیں خان صاحب بے ہوش نہیں ہوئے تھے, میرا بھائی بے ہوش نہیں ہوا تھا, گر گیا تھا. لیکن گر گئے کی انہوں نے تردید نہیں کی. تو ہمارے سورس کا کہنا تھا کہ گر گئے کی تردید کرتی نا. میں آپ کو صحیح خبر دے رہا تھا. تھوڑی سی آپ سے اگر پوچھوں, پرانے وقت میں جو بادشاہ ہوتے تھے کبھی ہم نے پڑھا نہیں وہ بادشاہ کو کوئی ڈکار آیا, بادشاہ کا پیٹ خراب ہو گیا, کوئی بادشاہ کو کوئی الٹی شلٹی آ گئی, فوڈ پوائزننگ ہو گئی. تو عمران خان کے ساتھ بھی یہ علیمہ باجی ایسے کریں کہ ان کی برانڈنگ وغیرہ بچانے کے لیے کہ وہ نہیں گرے, وہ بالکل تندرست ہیں, اندر ٹوٹے ہوئے ہیں, کیا چکر ہے؟ پریشان تو ہوں گے جیل میں. دیکھیے وہ تو جیسے بھی ہیں, مطلب کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ کڑی تے وسنا چاہتی ہے, پنڈ دے اچکے نہیں وسن دے. بالکل ایگری. ٹھیک ہے, خان صاحب تو یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جو باہر سے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کہنے والے لوگ ہیں نا, جو KPK کے پروٹوکول کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں, اوکے, وہ نہیں بیٹھنے دے رہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ستارہ شناس ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 10 اپریل کو خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اوکے, ہم نے انہیں کو سنجیدہ نہیں لیا. خان صاحب واقعی 10 اپریل کو وزیر اعظم نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 مارچ آنے والا ہی ہے, رمضان میں آ جانا. 16 مارچ کے بعد خان صاحب کی جیل میں وہ موجودگی نہیں دیکھ رہے. بڑی بات ہے. اچھا, میں نے ابھی آج اس ریکارڈنگ کے بعد ان سے ملنے بھی جانا ہے. اوکے, تو اگلے ولاگ میں, اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کو مزید ان سے ڈیٹیلڈ بات لے کے آئیں گے. لیکن وہ ابھی بھی میں نے پوچھا ان کو فون, میں نے کہا 16 مارچ والی, انہوں نے کہا بالکل میں قائم. ٹھیک ہے,
انہوں نے کو بتایا ان کا فلانا ستارہ جو تھا وہ اس میں تھا، اب وہ عروج پانے لگا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو یہ مجھے اڈیالہ میں نظر نہیں آ رہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ 16 مارچ انہوں نے کہا اس کے بعد ان کی رہائی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور وہ ودن سو مینی ڈیز، مطلب کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، جون ان کو نہیں آئے گا اس کے اندر نا، جیل رمضان تو آئے گا نا، کیونکہ ہاں ہو سکتا ہے عید پہ. یہ جو آج کل ماحول بنایا جا رہا ہے نا کہ عید خان، پہلے تو ماحول بنایا گیا ڈالر کمائے یہ تیتروں نے اور بٹیروں نے کہ جناب خان صاحب جو ہے وہ رمضان کے روزے آپ کے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ عید آپ کے ساتھ کریں گے، تو ہو سکتا ہے عید وہ جو ہے وہ اڈیالہ میں نہ کریں، لیکن ہوں گے وہ ڈیٹینشن میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا، مطلب تھوڑی بڑی معافی مانگ لی، ہاں، اور وہ مطلب جلسے کی کوئی اجازت نہیں، ہوں گے وہ کسی ایسی ہی صورتحال کے اندر. یہ ہمارے اس دوست کا کہنا ہے، اور اگر وہ غلط ثابت ہوئے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے، تو کھانا انہوں نے کھلانا ہے. اچھا، اور اگر وہ صحیح ثابت ہوئے تو کھانا ہم نے کھلانا. ہم تو پھر یہ، کیونکہ مجھے کوئی سمٹم نظر نہیں آ رہے خان صاحب کو ریلیف ملنے کے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے انہیں پوچھا کہ ہمارے کچھ دوست آف ایئر کیے گئے ہیں، جو کہ عمران خان کے بہت زیادہ حامی تھے، اور ناجائز قسم کے حامی تھے. ہاں جی. اور ہمارے ذاتی دوست ہیں، بہت پرانا تعلق، خاندانی تعلق، دوستانہ پیشہ ورانہ تعلق سے ہٹ کے بھی. تو انہوں نے کہا یہ بھی انہی کی رہائی کے آثار ہیں. واہ. آف ایئر کرنے والی قوت ہی ان کو 16 کے بعد باہر نکالے گی. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، پریشانی لگا دی، بڑی بات ہے، اس لیے میں تو بھائی خود پریشان ہوں اس حوالے سے. خیر بھائی، کوئی بندہ قید میں ہے وہ رہا ہو تو ہمیں تو خوشی ہوگی، پریشانی نہیں ہے. لیکن میں جو ہوں کہ بظاہر سمٹم اس طرف جاتے ہوئے نہیں لگا، نظر نہیں آ رہا، اور میں خود بلیور بھی نہیں ہوں اس بات کا. یہ جو ستاروں کا سارا ہے، لیکن ایک علم ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے. ہم ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم انہی کے پاس ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ لوگ اس حوالے سے بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے حوالے سے تو یہ والا پہلو اور بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خود بلیور ہیں، اس کے پریکٹیشنر ہیں. جی جی جی، بڑے پیر بدلے ہیں انہوں نے. جی وہ ہم نے تو وہ والا نجومی بھی ڈھونڈ نکالا تھا جس سے جا کے بشرا بی بی اور خاور مانیکا نے یہ تصدیق کی تھی کہ عمران خان صاحب واقعی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اوکے. اور یہ وہ ڈیٹس ہیں جب محترمہ کے بقول طلاق ہو چکی ہوئی تھی اور وہ عدت میں تھیں. تو ان دنوں میں محترمہ جو ہیں خاور مانیکا صاحب کو ساتھ لے کر لاہور میں ایک بہت مشہور اور سینئر نجومی کے ہاں گئی تھیں. وہ نجومی بھی ایک ٹی وی پہ آ کے بول چکے ہیں کہ ہاں میرے ہاں تشریف لائی تھیں. ان کے پاس ان کے ہاتھ کا عکس تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شخص جو ہے یہ وزیر اعظم بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں مجھے یہ وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، انہوں نے مجھے بھی بتائی ہے بات. اچھا، وہ جو نجومی ہے نا، ہاں انہوں نے مجھے کیا بات ہے. کیا ویسے نہیں، صادق صاحب ہیں وہ میرے خیال سے، وہ جو ذرا لمبے بالوں والے، وہ بالڈ اوپر سے، کہ خان صاحب. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ بہت ضروری ہے آپ کے وزیر اعظم بننے کے لیے کہ مجھے 1 جنوری کو آپ کے حبالہ عروسی میں ہونا چاہیے. ارے دیکھیں، وہ تو پھر اب حق بنتا ہے نا، اتنی دوری صحیح تھی تو پھر. ملک کھا گیا امی کے دنیا ہوئی حیران، ملک کھا گیا امی کے دنیا ہوئی حیران. امی نکلا شیطان رے شیطان، امی شیطان ہے، امی شیطان، امی شیطان ہے، امی شیطان. ہر سمت پاکستان پہ تھی چھائی تباہی، پنکی نے دونوں ہاتھوں سے تھی لوٹ مچائی. ایسے میں اٹھا یوتھ مت کا سپاہی، اور سب نے مل کے ملک کی تھی بینڈ بجائی. امی نکلا شیطان ہے، شیطان امی شیطان ہے، امی شیطان. یار آپ مجھے اپنا شاگرد رکھ لیں. ارے یار شیطان. اگلا شعر آپ کی عرض ہے.
یوتھیوں کو گالیوں کا چیمپئن ہے بنایا, زلفی سے گھڑیوں کا سودا ہے کرایا, گوگی کو پنجاب کا سی ایم ہے بنایا, لنگڑا ہو کے کر گیا دنیا کو تو حیران, امی نکلا شیطان رے شیطان, امی شیطان ہے, امی 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 شیطان.